صاحب واجد صاحب ہے، اب بھی پنڈی میں موجود ہے، زندہ ہے. ان کا فون نمبر بھی جو ہے وہ اس سعدیہ کے پاس اب بھی موجود ہے. انہوں نے مجھے فون کیا کیونکہ وہ عام ان کے پاس ہوتا ہے نا، نمبر بھی لیتے ہیں والدین کے. تو انہوں نے نمبر لیا، مجھے فون کیا کہ آپ اسکول میں پہنچے. کرنل صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بٹھایا اور پھر کہنے لگے کہ آپ کی بچی جو ہے وہ کچھ پریشان سی لگتی ہے، اور اس نے آج اس طرح کیا کہ والدہ نے کفن کے کپڑے جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے. بتایا اس نے ہمیں سارا. تو وہ جس وقت مریض ہمیں ہوش ہی نہیں، نہ وہ کوئی اچانک ہی فوت ہوئی، نہ ہمیں بتایا کہ رکھے ہوئے. وہ دوسرے کفن میں تو وہ پڑے ہوئے تھے، دفنا دیے وہ پڑے ہوئے تھے. تو اس نے اٹھا کر کرنل صاحب کی میز پر جو ہے وہ رکھے، دفتر میں میز پر رکھے، اور کچھ باتیں کرنے لگی. اور پھر انہوں نے ان سے پیار سے اچھی طریقے سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ کہ میرے والد صاحب میری شادی ایک معذور آدمی سے کرنا چاہتے ہیں. اچھا. مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ کافی پریشان ہے، یہ بہت ہی ڈسٹرب لگ رہی ہے. میں نے کہا کہ میں آپ کو الفن کہتا ہوں کہ کوئی بات ہی نہیں، سرے سے کوئی بات، شادی کا معاملہ ہی کوئی نہیں، اور کبھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا ہے کہ اگر ہو تو میں آپ کے خلاف، میں پہلا آدمی ہوں جو پرچہ. بالکل ٹھیک ہے، اصول کی بات ہے. کہنے لگے کہ اسے اب وہ کسی نفسیات کے پاس دکھاتے ہیں. پھر انہوں نے آپس میں بھی وہ کوئی وائس پرنسپل کے ڈسکس کیا کہ کیا کریں. اور بچی بریلینٹ تھی تو ظاہر سارے فکر مند ہوئے ہوں گے. ہاں جی، نمبر تھی. سعدیہ کے والد کے نزدیک اصل خرابی تب شروع ہوئی جب انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک رشتہ دار خاتون کے کہنے پر موبائل فون لے کر دیا. انہی دنوں میں ایک میرے دوست تھے، ان کی بیوی جو ہے وہ آئی تو کہنے لگی، سعدیہ کے ساتھ وہ بھی پیار کرتے تھے، وہ کہنے لگی کہ یہ ماں چلی گئی ہے تو اسے کوئی ٹیبلٹ وغیرہ لے کر دیں، کبھی جو ہے وہ لگی رہے اس میں بھی لگی رہے. پڑھتی تھی بڑی، رات کو پڑھتی تھی. تو ٹیبلٹ جو ہے وہ میرے لیے مصیبت بن گئی. اچھا جی. وہ لے دیا آپ نے اس کو؟ میں نے اسے لے کر دیا. وہ جو بات کہتی تھی میں وہ پوری کرتا تھا. اپنے نانے کے گھر، ماموں کے، ماسیوں کے، وہ بھی گاہ بگاہ لے کر جاتا تھا کہ یہ کبھی محروم نہ رہے، کوئی پریشانی نہ ہو. وہ ٹھیک ٹھاک رہنے لگی پھر، لیکن وہاں داخل کرائی نے، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی. ہاسٹل والا جو ہاسٹل تو گورنمنٹ کالج میں، اب وہ یونیورسٹی بن گئی. ہاں نہیں، اچھا ادارہ ہے بہت. فون بلکہ وہ اٹھا لیتے، فون نہیں رکھنے دیا انہوں نے ہاسٹل میں. ہاں جی، ہاسٹل میں فون نہیں، اجازت نہیں تھی، اور فون کی اسے پھر تکلیف ہوئی. چونکہ فون یوز کرنے کی عادت تھی. جی، فون کی اسے تکلیف. وہ کہنے لگی کہ میں مر جاؤں گی، ابو اسے یہاں سے نکالو. میں نے اسے روکنے کی پوری بھرپور کوشش کی کہ ہاسٹل کی بھی فیس جمع کرا چکا ہوں، باقی ڈیوز بھی، اور اب پڑھ رہی ہو بیٹا، یہ اچھا ادارہ ہے، اس سے پڑھ کر نکلو، تم کچھ اللہ کرے کہ تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جائے. لیکن اس نے نہیں مانا. میں رو رہا تھا لیکن وہ نہیں مان رہی تھی. جو بھی اس نے ضد کی، ہر چیز اسے لے کر دیتا رہا، سب چیزیں، سب کام کرتا رہا. اس نے تو مجھے تھکا دیا، بالکل جو ہے وہ مار دیا، بیمار ہی ہو گیا. اتنا اس کے ساتھ بھاگا. سعدیہ کی شادی اس کی ذہنی حالت کے بگڑنے کی ایک بڑی وجہ رہی، اور اس کا اعتراف سعدیہ کے والد نے بھی کیا. اچھا، میری شادی کا اس کی فیصلہ پھر کیسے ہوا، اگر آپ جمپ کرنا چاہیں اس پہ؟ تو جب اس نے بات شروع کی تو میں نے کہا کہ کس آدمی کے بارے میں کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ وہ تو اس نے شادی کی ہوئی ہے. میں نے بیٹی سے بھی کنسلٹ کیا، ایک دفعہ، 2 دفعہ. ابو رشتے ختم ہو گئے، آپ کیوں جو ہے رشتہ کر رہے ہیں؟ میں چپ ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک دن وہ لڑکی آ گئی. اچھا، اس کی جو بیوی تھی جمیل صاحب کی؟ جمیل صاحب کی بیوی ہے، تقریباً اس کی اب پینشن ریٹائر ہونے والی ہے، ٹیچر ہے کوٹا میں. میری بیوی کی سگی جو ہے وہ خالہ زاد بہن ہے. وہ ٹھیک ہے. ہاں جی، خالہ زاد بہن ہے. وہ باتیں کرنے لگی، ترجمان ہی وہ بنی. اس جمیل بھی آیا، جمیل کی بہنیں بھی آئیں، بیوی ہی زیادہ زائد کی. میری بیٹی بھی ادھر حسین میں تھی. پھر اس نے بھی، پھر میری بیٹی نے بھی پوچھا کہ باجی
آپ جو ہیں وہ خود آئی ہیں کہ کسی بھی نے زبردستی اگر زبردستی کی کوئی لائے ہیں تو میں ابو کے سے کہوں گی کہ منع کر دیں آپ یہ نہ کر دیں. تو وہ کہنے لگی, اس کو جو ہے وہ گلے لگا لیا اور پیار دینے لگی اور کہنے لگی کہ آپ نکی نکی نہ ہو, پریشان نہ ہو, میں پوری طرح جڑا تمہارے نال ہوں تو میں خوشی نہ لائی ہوں. ٹھیک ہے. پھر جناب اس لڑکی پلٹا کھاتا, اس لڑکی بہت زیادہ تکلیف دی تھی. ایک دن مطلب ہے ٹوٹلی رہی ہے ساتھ اس اتنا ظلم کیتا. سعدیہ کی وائرل ہونے والی ویڈیو میں سعدیہ کے نام پر موجود جائیداد, والدہ کے چھوڑے ہوئے زیور اور کیش نے سب سے زیادہ توجہ حاصل کی, اس لیے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ زیور, رقم اور جائیداد کے لیے سعدیہ پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے والد کا کہنا تھا کہ سعدیہ کے نام پر موجود جائیداد انہوں نے ہی خرید کر اس کے نام کی ہے تاکہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس کے پاس میں نے ایک اس کے لیے, اس کی والدہ بھی کماتی تھی نا, پھر دوران سروس اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس کے لیے میں نے کچھ پونجی جو ہے اور کچھ چیزیں, کچھ جگہ بھی خرید کر, پلاٹ جو ہے وہ بھی, یہ میں نے کہ یہ میں بوڑھا ہوں, میں مر جاؤں گا بعد میں اس کا کیا جو ہے اس کا کون ہوگا. چاہے سوتیلی ماں ہے, بھائی بھی ہیں, ادھر بہنیں ہیں وہ بھی بوڑھی ہیں, وہ بھی مر جائیں گی, تو یہ بھوک ہی مرے گی, تو چلو اس کے جو ہے کچھ بن جائے. تو اس نے پھر مجھے اتنا پریشان کیا, اور وہ آدمی لالچی تھے جنہوں نے شادی کی, مطلب ہے کہ غیر ذمہ دار, بے وفا, غلط قسم نے آدمی. 30 جولائی صبح کے وقت میں نے اٹھا ساری کے وقت, تو اس کی آواز آئی مجھے, جو کہہ رہی میرے کان میں شاید درد ہو رہی تھی, اس نے بتایا کان میں درد ہو رہی تھی, دوائی بھی جو ہے وہ میں نے لا کر دی تھی, اور میں نے کہا اسی دن میں نے اس کو کہا کہ میں صبح کے وقت, صبح ہو جائے گی نا ڈاکٹر کے بعد جب دکانیں کھلیں گی ڈاکٹر سے کوٹا لے جاؤں گا یا اس طرح, بیٹا وہ پہلے ہی چلی گئی, اور وہ آ کر ڈنڈے برسانے لگی اور کہتی ہے کہ مجھے ٹانگ میں بھی درد ہے, میں ڈاکٹر کو دکھاؤں گا. میں بھاگتا ہی رہا ہوں اس کے ہاں نہیں ماشاء اللہ آپ نے بتایا. تو وہ اندر کر لی, اور پھر پنکھا چل رہا تھا, گئی ہے تو پنکھا چلتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی ہے, چل رہا تھا, اس چلتے پنکھے میں اس نے ہاتھ جو ہے وہ دے دیا غصے سے. اور آپ نے دیکھا اس کو خود کرتے ہوئے؟ میں نے خود دیکھا ہے کرتے ہوئے. اچھا, میں نے خود دیکھا ہے, اس کو کسی نے نہیں مارا, خود دیکھا ہے. میں اس کا باپ ہوں, وہ میری بیٹی ہے نا, مجھے جان سے بھی زیادہ جو ہے وہ پیاری ہے, لیکن اب اس نے مجھے اتنا ذلیل کیا ہے, اتنا تھکا دیا ہے کہ میں کیا کہوں سر. میں آپ سے آپ کا ہاتھ پکڑ کے مجھے بیٹا سمجھ کے اجازت دیں. دیکھیں آپ کو اس پہ سعدیہ پہ غصہ ہے, ناراضگی ہے, آپ ابھی اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہے سعدیہ کے بارے میں؟ سر میں یہی فیلنگ ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے, پاؤں پر کھڑی ہو جائے, اور یہ بہتر ہو جائے. یہ غصہ تو نہیں, یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بیماری ہے نا, نہیں یہ کوئی اس کا قصور تو نہیں ہے. نہیں سر, کوئی غصہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے بیمار ہے, اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہی ہے. دکھ ہے سر. باپ اور بیٹی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی, لیکن کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ثاقب باجوہ کی گفتگو ملاحظہ کیجیے. جی اقرار بھائی, ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی والدین فوت ہو جاتے ہیں, عام طور پہ اگر والد فوت ہو جائے تو والدہ جو ہے وہ سنبھال لیتی ہیں بچوں کو, کیونکہ بچے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, مانوس ہوتے ہیں. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب والدہ فوت ہو جاتی ہیں تو وہ بچوں میں, سوسائٹی میں بھی کہا جاتا ہے, ریلیٹیوز بھی کہتے ہیں کہ یہ تو سوتیلے ہیں, کیونکہ بچے یا بچی اس کے جب جو ننیال والے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے, اور دوسری سائڈ پہ دوسرے بچے ہوتے ہیں جو دوسری بیگم سے ہوتے ہیں, ان کے ننیال والے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے دماغ میں بہت سے لوگ ایسا ڈال دیتے ہیں کہ یہ آپ کی سوتیلی ماں ہے اور یہ آپ کو تنگ کرے گی, اور پھر بچے کو وہی گلاسز لگ جاتے ہیں, اور ماں باپ تو گھر میں ڈانٹ دیتے ہیں, لیکن بچہ اس ڈانٹ کو سوتیلے پن کے انداز میں ہی دیکھتا ہے, اور جب سوتیلے پن کے انداز میں دیکھتا ہے تو وہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آئسولیٹ ہوتا ہے تو اس پہ اسٹریس لیول بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس سے اس کی اسٹڈیز پہ بھی افیکٹ آتا ہے, اور اس کے اندر اگر کوئی سائکیٹرک کنڈیشن ہونے کے چانس ہے تو وہ سائکیٹرک النیس